اگر میں 10 لفظ ابھی نکالوں قرآن سے کہ ہم نے اس کی کیا ترجمے کی اور حقیقت کیا ہے، آپ کلام الہی کو منشا الہی سے ہٹا کر کسی اور کی منشا کے مطابق ڈال کے بیان کریں کہ ذو معنی لفظ کا وہ ترجمہ کیا جائے جو مدعا منشا الہی کے خلاف ہو۔ بلکہ اگر میں اس موضوع پر بات کروں تو آپ میں سے کئی لوگ تحمل ہی نہیں کر سکتے میری اور سچ بات سننے کی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے اگلے رکوع جو کہ 9واں رکوع بنتا ہے اس کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے 82 کے مضامین کا احاطہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو علم ہے کہ ہمارا جو رکوع کا مطالعہ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر رکوع سے ایک بنیادی مضمون لیتے ہیں اور اس بنیادی مضمون کی روشنی میں پورے رکوع کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے مضامین کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ جو 9واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس کا بنیادی جو مضمون ہے اس پر بڑے گہرے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر میں پہنچا۔ اس کا بنیادی مضمون ہے جو عقل اور عقلی غور و فکر ہے اس کا دین کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کے بیان پر یہ رکوع مبنی ہے کہ جو عقل ہے اور عقلی غور و فکر ہے اور تدبر و تفکر ہے، دین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور اگر آپ چیزوں کو گہرے غور و فکر کے ساتھ دیکھنا چھوڑ دیں گے تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو مرکزی مضمون یہ ٹھہرا کہ عقلی غور و فکر کا ایمان سے تعلق انسان کے وجود میں، اگر آپ پورے انسان کے وجود پر غور کریں سر سے پاؤں تک، تو ہدایت کے قبول کرنے کے لیے جو پہلو اور جو عزم اللہ نے انسان کے وجود میں رکھا ہے، جو ٹرانسمیٹر کا کردار ادا کرتا ہے اور جو باہر کی ہدایت اندر قبول کرتا ہے، جس طرح یہ ہمارے موبائل ہے نا، یہ باہر کے سگنل کو قبول کرتے ہیں تو کال ملتی ہے، انٹرنیٹ کنیکٹ ہوتا ہے، وہ سگنل اندر کا ٹرانسمیٹر باہر کے سگنل کو کیچ کرتا ہے۔ تو انسانی ہدایت کے انسان کے وجود میں ہدایت کے سگنل کو کیچ کرنے والا جو ٹرانسمیٹر ہے وہ عقل ہے۔ عقل کی بنیاد پہ آپ کا ایمان ثابت ہوتا ہے۔ تمام بیان کردہ عقائد کی تصدیق آپ عقل کے ذریعے کرتے ہیں، ان کو مانتے عقل کے ذریعے، یعنی اللہ کا ایک ہونا یہ ایک کلیت عقلی معاملہ ہے، کیونکہ ایک اور دو کا تناسب یہ عقل کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک کیا ہے اور دو کیا ہے۔ پھر عقل ہی کو بنیاد بنا کر آپ کی جواب دہی ہے، آپ جو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی ہے قیامت کے دن، وہ عقل کی بنیاد پہ۔ بالفرض اگر کسی کی عقل سلامت نہ رہے، دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو کیا اس مجنوں سے اتفاق ہے علماء اور احادیث میں کہ جو شخص جس کی عقل سلامت نہ رہے، اگر پیدائشی طور پہ سلامت نہیں تو وہ مرفوع قلم ہے، وہ بخشا بخشایا، اس سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوں گے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ اور اگر کچھ عرصہ عقل سلامت رہی اور بعد میں عقل زائل ہو گئی تو جس دورانیے میں عقل زائل ہو گئی اس دورانیے کا کوئی حساب کتاب نہیں، صرف اتنے دورانیے کا حساب کتاب ہے جتنے دورانیے عقل استعمال کرتا ہے، عقل کارآمد ہے۔ تو گویا ایمان کا مدار کس پر ہے؟ عقل۔ ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ ہو گیا کہ تصوف کے غیر ضروری ادخال نے اور تصوف کی غلط تعبیرات جو آج کل ہمارے معاشرے میں جس کا عام طور پہ قلب کے ساتھ تعلق ہے، اس کی بنیاد پہ عقل کی اہمیت کو دبا دیا گیا اور قلب کی اہمیت کو ہم نے بڑھا دیا۔ قلب کی اپنی اہمیت ہے اور عقل کی اپنی اہمیت، لیکن ذہن نشین رکھیے قرآن مجید قلب کو عقل کا قائم مقام اور عقل کو قلب کا قائم مقام رکھتا ہے۔ کئی مقامات پر عقل کے معنی میں قلب کا لفظ آتا ہے اور قلب کے معنی میں عقل کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں سے ہم تطبیق دیتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہدایت کے قبول کرنے کا مدار ہے وہ اصلاً تو عقل پر ہے، مگر اس کا جو مسکن ہے عقل کے بعد وہ جا کے جہاں ہدایت ٹھہرتی ہے وہ قلب ہے، جو یہ چیزیں تطبیق ہو جائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس کی عقل سلامت نہ ہو اس کو مرفوع القلم کہتے ہیں، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، وہ شریعت کا کوئی مکلف نہیں۔ نماز کا وقت آ رہا ہے اور فرض ہو گئی ہے ہر ایک پر، مگر جس کی عقل سلامت نہیں اس پر فرض نہیں۔
تو لہٰذا عقل کا ایمان کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے. پھر دین میں کمال، گہرا غور و فکر اور سنجیدہ اور مثبت اپروچ یہ عقل کے ساتھ ہے. اس لیے قرآن مجید نے عقل کے استعمال پر بہت بات کی. میری یہ کتاب زیر ترتیب ہے کہ مسلم عقلیات کی تشکیل جدید، کہ قرآن مجید نے صرف قرآن مجید کے حوالے سے قرآن مجید نے مختلف عقائد و نظریات کو پٹ اپ کرنے کے لیے کس طرح کے عقلی استدلال قائم کیے ہیں. اللہ کو منوانے کے لیے کیا استدلال ہے، آخرت کو منوانے کے لیے کیا استدلال ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ ایمان باس بعد الموت کو سمجھانے کے لیے کیا استدلال ہے. تو ان استدلالات سے ایک پورا عقلی پیراڈائم بنتا ہے جس کو اس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اس حوالے سے اس رکوع میں بڑا اہم ہے، یہ رکوع بڑا اہم ہے اس حوالے سے، لاجیکل اپروچ رکھنے والے نوجوانوں کے حوالے سے. اس میں 6 پہلو ایسے بیان ہوئے ہیں اس رکوع میں جو عقل کے مختلف زاویوں سے، حقائق کو مختلف عقلی زاویوں سے ایمفیسائز کرتے ہیں اور حقائق آپ کے سامنے لا کے کھڑے کر دیتے ہیں. پہلا پہلو آیت نمبر 72 میں آتا ہے. یہ قصہ ہے، پچھلے جمعہ آپ سن چکے ہیں. ہم وہ بنی اسرائیل کی گائے کے ذبح کا واقعہ بیان کر رہے تھے، اور گائے کو ذبح کیا، اس کے ایک گوشت کا ٹکڑا ایک حصے کا لیا اور اس مقتول کو مارا جس کو اس کے چچا زاد نے قتل کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ امیر آدمی تھا اور اس کی وراثت کا وہ حق پائے. تو وہ اللہ کے حکم سے اللہ نے اسے زندہ کیا، اور زندہ ہوتے ہی اس نے مقتول کا نام بتا دیا، قاتل کا نام بتا دیا. مقتول نے کہ یہ میرا قاتل ہے، اور جب زندہ ہوا تو اس کی گردن سے خون کا فوارہ بج رہا تھا، اور وہ نام بتا کے پھر واپس اپنی پرانی حالت میں چلا گیا، پھر دوبارہ سے شہید ہو گیا. تو یہاں سے شریعت موسوی سے پھر شریعت عیسوی اور پھر شریعت محمدی میں ایک اصول متفقہ طور پہ موجود ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے وہ مقتول کا وارث نہیں ہوتا، چونکہ یہ قتل بھی وراثت کے لیے تھا، تو قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا. باپ بیٹے کو قتل کر دے گا تو شرعاً وہ وراثت ختم. اچھا، اب اس نقطے کے بعد قرآن مجید آگے اب بیان کر رہا ہے آیت نمبر 72 سے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا اور پھر ہم نے مارا. یہ سارا واقعہ بیان کر کے یہ قسامہ تھا. قسامہ ایک طرح کی ترکیب ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو ایک جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا. قسامہ میں بائبل میں بہت ساری روایات ہیں قسامہ پر. تو قسامہ سنیں کیا ہے، یہ قسامہ کے بعد کا واقعہ ہے. یہ جو ہوا قسامہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں، اور بڑے معاملے میں، چھوٹا موٹا، جس طرح یہ قتل کا اختلاف ہے، تو اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے، اور اس ذبح شدہ جس کا خون بہ رہا ہو جانور پر کھڑے ہو کے لوگ قسم اٹھائیں. ہر کوئی کہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی کہ میں اس معاملے میں سچا ہوں، اور دوسرا قسم اٹھائے، یوں ان کا فیصلہ ہو. تو جب انہوں نے قسم بھی جھوٹی اٹھا دی تو اللہ نے پھر اس کو اور بڑھایا اور فرمایا کہ اب چونکہ قسامہ میں بھی ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا، لہٰذا اے موسیٰ اب ان کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا. تو وہ اس قسامہ کے بعد معاملہ ہوا، گوشت کا ٹکڑا مارا اور وہ زندہ ہو گیا. یہ پس منظر ہے پہلے حصے کا. اب اللہ نے یہ بیان کر کے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، یوں اللہ موت کو زندگی سے بدل دے گا. وَیُرِیکُمْ آیَاتِهِ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے. لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کے ساتھ اس پر غور کرو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مرا ہوا زندہ ہو جائے. عقلاً یہ محال ہے کہ نہیں ہم کہتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کوئی محال نہیں. اللہ فرماتا ہے، اور یہ ایسا قصہ نہیں ہے کہ جو کسی اور عالم کا ہو، یہ عالم شہود کا اس زمین پر ہونے والا واقعہ ہے کہ مردہ کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور وہ پھر مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا اسے یہاں بیان فرمایا باس بعد الموت، جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھیں گے کیسے. تو اللہ نے اس واقعے کے ذریعے بتایا کہ یوں جس طرح میں یہاں پر ایک گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے ایک مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہوں، تو جب تم سب مر جاؤ گے میں تم کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہوں. تو گویا عقلی بھی دلیل ہے اور مشاہداتی بھی دلیل ہے. عقلی دلیل زیادہ تر مشاہداتی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات استنباطی ہوتی ہے، بعض اوقات استدلالی ہوتی ہے، بعض اوقات منطقی ہوتی ہے. یہ تینوں عقل کی قسمیں، لیکن یہاں عقلی اور مشاہداتی جو سب سے عیاں ہے، جس پر غور و خوض کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دلیل لائیں. پھر اس کے بعد قرآن نے اس کی تائید میں بہت سارے استدلال اپنائے، اس نقطے کی تائید میں کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور یہ اللہ کی شان ہے اور اس کی قدرت ہے.
مثلا اس نے زمین کا زندہ ہونا بیان کیا کہ مردہ ہوتی ہے زمین پھر وہ زندہ ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کا سوال کرنا کہ تم مردے کو کیسے زندہ کرے گا باری تعالیٰ. اللہ نے جواب دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کا دراز گوشت ان کے ساتھ گدا تھا وہ، اور ان پر 100 سال تک موت طاری رکھی. آپ نے سنا ہوا ہے وہ واقعہ، اپنی جگہ پر آئے گا، ابھی وقت نہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا باری تعالیٰ تو کیسے مردے کو زندہ کرتا. اللہ نے فرمایا 4 پرندے لو اس کو ذبح کرو اور ان کے گوشت کو مکس کر کے 4 جگہوں پہ رکھو پرندوں. سنا ہوا ہے واقعہ قرآن مجید. یعنی اس یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ جو عقلی سوالات ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے، اور انبیاء کے سوالات کو ایڈریس کیا. اب ہمارے ہاں ایک یہ روش چل گئی ہے کہ سوال کرنے کو اور عقلی سوال کرنے کو گستاخی تصور کر لیا جاتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ عقلی سوال اٹھائے جائیں اور اس کے دلیل کے ساتھ مضبوط استدلال کے ساتھ جواب دیا جائے. تو یہ پہلا استدلال ہے جو اس رکوع میں قرآن مجید لایا. پھر دوسرا پہلو وہ یہ ہے جو آیت نمبر 73 میں بیان ہوا. یہ مشہور آیت ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. پھر اس کے بعد ان کے، اب یہاں پر آیات الہی میں غور بذریعہ عقل کی ایک اور مثال بیان ہے کہ پتھروں کے سینے سے اللہ نے پانی جاری کر دیا. پھر کئی پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں اور ان کے سینے سے پانی نکلتا ہے. یہ بھی عقلی، اور اس کے آخر میں فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس بات سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. ہم میں سے کون ہے جس نے پتھر کے سینے سے پانی نکلتا ہوا نہیں دیکھا؟ کیا چشمہ کس نے نہیں دیکھا پہاڑوں کے اندر سے جاری ہوتا ہوا؟ سب نے دیکھا، اس کا تجربہ ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک سائنٹیفک پروسیس کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ بیان کیا، اس پر غور کرنے کا کہا کہ پتھر ہے جو جامد ہے اس کے اندر سے چشمہ کون جاری کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر سے چشمہ میں جاری کر سکتا ہوں. اچھا، اب یہاں پر ایک بڑی اہم بات وہ یہ کہ خدا کے حکم کے بارے میں اور اللہ کے احکام پر جو لوگ بحثیں اور تعبیریں کرتے ہیں، یہاں پتھروں کی 3 قسمیں بیان ہوئی. شدید سخت، کچھ نرم جس کے اندر سے پانی بہے، اور کچھ اتنے نرم کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر سے چشمے بہہ جاتے ہیں. جس میں ایک پتھر حضرت موسیٰ کا بھی ہے، یہ بھی قرآن کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس ایک جو پتھر تھا سفید، اس میں عصا مارا اور وہاں سے 12 چشمے نکلے کہ نہیں نکلے. تو قرآن مجید نے یہ پہلے بیان کیا ہے غور و فکر کے لیے. اب یہاں پر بیان ہوا کہ یہ ان کے دل اللہ نے سخت کر دیے، چونکہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے چل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے. کیوں؟ چونکہ یہ گائے کا پورا قصہ دیکھ کے سوال در سوال بے معنی بحثیں، لا یعنی بحثوں میں الجھتے ہیں جو، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر آہستہ آہستہ جو اللہ کے احکام سے ہیرا پھیری کرتے ہیں. یہ غور سے سنیے بات. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے دل میں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ بے حسی کا مرض پیدا کر دیتا ہے اور ان کے دل سخت کر دیتا ہے. خدا کا نام ایک بہت بڑی ہستی کا نام جو آدمی کے اندر ایک تذبذب اور ایک ایمان کی رمت پیدا کرتا ہے. اسے بولنے سے انسان کے اندر ایک ارتعاش آتا ہے، مگر جب دلوں میں جمود اور بے حسی آتی ہے تو خدا کی باتوں میں دل پر اثر کرنے کی بجائے اور اس پر عمل کرنے کی بجائے انسان اس کو بحثوں میں لے جاتا. اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ جو توحید تھا یہ کبھی ایک زندہ عقیدہ تھا، مگر آج کیا ہے، فقط ایک مسئلہ علم کلام. اب ایک کلامی مسئلہ اس پر بحث ہوتی ہے توحید پر کہ خدا بیٹھتا ہے یا اٹھتا ہے، خدا چلتا ہے یا پھرتا ہے، خدا جگہ میں ہے یا جگہ خدا میں ہے. اب یہ توحید کو یہ بحثوں میں الجھا دیا. پھر آگے یہاں تک کہ ان کے دل پتھر کے ہو گئے. جب آپ اللہ کے احکام کو ماننے اور عمل کرنے اور سر جھکانے کے تعویلوں میں جاتے ہیں تو دل سخت ہو جاتا ہے. اب خدا کا تصور ان کے دلوں کو پگھلاتا نہیں. پھر ایسے لوگ ان کے اندر تڑپ پیدا نہیں کرتا، وہ ان کی روح کے اندر انتعاش پیدا نہیں کرتا. تو یوں 3 قسم کے پتھروں کا بیان ہوا اور ان پر غور کرنے کے لیے کہا گیا. یہ دوسرا حصہ. پھر تیسرا پہلو جو عقل کا بیان ہوا. اچھا اب ذہن میں رکھیے یہ 2 عقل کے مثبت پہلو بھائی صاحب، یہ غور طلب بات، عقل کے استعمال کے مثبت پہلو تھے یہ 2. اب اگلے 4 پہلو عقل کے منفی استعمال پر ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے. یعنی قرآن نے کہا کہ میں نے موضوع یہ بنایا تھا، شروع میں بتایا کہ ایمان کا عقل کے ساتھ جو گہرا تھا، تو گویا عقل کا مثبت استعمال ایمان کو جلا بخشتا ہے اور عقل کا منفی استعمال بعض صورتوں میں ایمان کی سلب کروانے کی بھی صورت بن سکتی ہے.
ایمان ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت آیت نمبر 74 سے 76 تک بیان ہوتی ہے۔ عقل کے مثبت استعمال کے بعد اب منفی استعمال کی بات آ 74 سے 76 تک یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ افتطمعون ان یؤمنون لقد لکم وکان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ۔ یہ لفظ بڑا غور طلب ہے۔ قرآن مجید نے کہا یہ وہ لوگ ہیں بنی اسرائیل کے، اب سن لیجئے کہ ہم میں سے کوئی تو اس میں شامل نہیں۔ اللہ نے فرمایا یسمعون کلام اللہ، یہ وہ ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس کے بعد اپنی مرضی کی تعبیر جو اپنے مزاج اور اپنی مزاج سے، مسلک سے، غرض سے، مفاد سے ٹکراتی ہے، یحرفونہ، اس کو بدل دیتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ من بعد ما عقلوہ، قرآن نے مور سمجھ کر دی۔ وہ کسی غلط فہمی میں، التباس بھی تو ہوتا ہے نا، علمی اشتباہ بھی تو ہوتا ہے، کنفیوژن بھی تو ہوتی ہے نا علمی۔ اللہ نے فرمایا کسی کنفیوژن کی بنیاد پہ نہیں، فہم کے کسی نقص کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، وہ پورے عقل اور سمجھ سے اس کو سمجھ چکے ہیں، پھر سمجھ کے جان بوجھ کے بدلتے ہیں۔ وہ ہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ بدل لیں۔ عقل کے منفی استعمال کو لایا۔ عقل کا منفی استعمال کیا ہے کہ جو چیز دین کی آپ کے پسند کیا اس کو لے، اور جو تصور آپ کے ٹکراتا ہے تصور کے ساتھ اس تصور کی تعبیر کرتے۔ ہمارے یہاں سارا کچھ یہی ہوتا ہے۔ توحید سے جو شرک کا دروازہ کھلتا ہے وہ کیا ہے؟ توحید کی تعویلات۔ رسالت سے جو شرک پھر رسالت کا دروازہ کھلتا ہے وہ کیا ہے؟ رسالت کی تعویلات۔ ہر عقیدے کے اندر سے جو بد عقیدگی کا دروازہ کھلتا ہے وہ عقیدے صحیح کی غلط تعویلات سے کھلتا ہے۔ پھر اسی طرح اعمال کا باب نہیں، اعمال کے ہاں جو غلط دروازہ کھلتا ہے وہ اعمال کی تعویلات۔ یزید کی کہا، کسی نے کہا کہ تو نماز نہیں پڑھتا، تو وہ کہتا ہے قرآن مجید کی اگلی آیت کا پچھلا حصہ اور اگلا حصہ چھوڑ کے درمیان میں کہتا ہے، قرآن مجید نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، تو میں بس قرآن کے حکم پر عمل کرتا ہوں۔ آگے تو وہ تھا نا کہ انتم السکار، اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نہ جاؤ، تو وہ کہتا ہے میں قرآن کے حکم پر عمل کرتا ہوں۔ تو جب آپ اپنی مرضی کا حصہ لے لیتے ہیں اور کل کا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے تصورات مسخ ہو جاتے ہیں اور آپ کے عقائد خراب ہوتے ہیں۔ پھر قرآن مجید نے یہاں پر یہ بیان کر دیا کہ وہ بدل دیتے ہیں۔ اچھا، اب غلط کے استعمال میں بتا رہا تھا کل کا، تو بڑا حصہ جو انہوں نے بدلا یہود نے، وہ دو چیزوں سے متعلق تھا۔ ایک تو وہ حقائق سے متعلق تھا جو بائبل میں بیان ہوئے تھے، اور دوسرا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے متعلق تھا۔ چونکہ بائبل میں، قرآن مجید میں، تورات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ حضور جب مدینہ آئے، یہ بڑا اہم فیکٹر سن لیجیے، حضور جب مدینہ آئے تو مدینہ میں یہود آباد تھے، اور ان کی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی شانیں، حتیٰ کہ حضور کا حلیہ بھی بیان تھا۔ اب ابن عباس کہتے ہیں یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا شان نزول یہ ہے، یحرفونہ من بعد ما عقلوا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور کا جو حلیہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے متوازن شخصیت کے ہوں گے اور بڑی خوبصورت آنکھوں والے ہوں گے، انہوں نے بدل دیا، اور انہوں نے کہا، ابن عباس کی روایت جس کو مفتی احمد انہوں نے نعیم الدین مراد آبادی نے بیان کیا اعلیٰ حضرت کے حاشیہ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بدلا یہ کہ انہوں نے کہا وہ نیلی آنکھوں والے ہوں، ان کے بال عجیب سے معاذ اللہ گٹے ہوئے ہوں گے، ان کا قد متوازن نہیں، بڑا ہی لمبا ہوگا، اور یوں بدل کے ان حضور سے متعلق تعریفوں کو کتاب کا حصہ اس لیے بنایا کہ جب یہ ساری خصوصیات یہود کے عام لوگ سامنے دیکھیں گے تو وہ تو مان جائیں گے کہ وہ یہی نبی ہے، ہر شے میچ ہو رہی ہے، تو انہوں نے وہ اس کو مس میچ کر دیا، اپنی عقل کا استعمال کر دیا۔ آگے قرآن مجید نے ایک بڑا اہم پہلو بیان کیا، بڑا اہم پہلو۔ اچھا، اس سے پہلے یہ سن لیجیے کہ جو یہود نے قرآن کہہ رہا ہوں بائبل میں تحریف کی، اور جو ہم قرآن میں کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ چھوٹی موٹی حصے کو چھوڑ کے، ظاہر ہم لفظ نہیں بدل رہے، اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن مفہوم میں ہم بھی بڑی تعویلات ہیں۔ وہ 4 قسم کی۔ پہلی تعبیر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کلام الہی کو منشا الہی سے ہٹا کر کسی اور کی منشا کے مطابق ڈال کے بیان کریں۔ دوسری تعبیر یہ ہوتی ہے کہ عبارت میں ایسی کمی بیشی کر دی جس سے اصل مدعا ختم ہو جائے۔ قرآن اس سے محفوظ ہے، عبارت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کرتے ہیں۔ تیسری تعریف صورت یہ ہے کہ ذو معنی لفظ کا وہ ترجمہ کیا جائے جو مدعا منشا الہی کے خلاف ہو۔ ہم بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی کیا،
وہ عبرانی میں ابن کا لفظ تھا، غلام اور بندے کے لیے آتا تھا، انہوں نے ابن کو بیٹا بنا دیا، اب عیسیٰ اللہ کے بیٹا بن گئے۔ یہ تحریفات ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ بہت کچھ ہے، بلکہ اگر میں اس موضوع پر بات کروں تو آپ میں سے کئی لوگ تحمل ہی نہیں کر سکتے میری اور سچ بات سننے کہ ہم اگر میں 10 لفظ ابھی نکالوں قرآن سے کہ ہم نے اس کی کیا ترجمے کی اور حقیقت کیا ہے، تو میں نے واپس بھی جانا ہے جمعہ پڑھا۔ پھر اگلی چوتھی قسم، واضح بات اٹھا کر، ایک بات واضح ہے اس پر ایسے سوال اٹھانا کہ وہ اس کو مبہم کر دے، یہ تحریف کی ایک چوتھی قسم۔ ایک قسم سے قرآن محفوظ ہے، باقی قسم کی تعویلات ہم اس یہاں بھی کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے منفی استعمال، عقل کے منفی استعمال کو بنیاد بنایا اور یہ پہلو بیان کر دیا۔ اس کے بعد آگے بات چلتی ہے یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن مجید نے علماء یہود کے حوالے سے کہا کہ وہم یعلمون، وہ جانتے تھے حضور کو، اور آگے جا کے کہا یہ جان بوجھ کے اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اچھا، منافقین مسلمانوں میں نہیں تھے بلکہ منافقین یہود میں بھی تھے، جو مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے، اور جب واپس اپنے پیشواؤں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں نہیں ہم ایمان نہیں لائے، وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے اور واپس ادھر مل جاتے، تو دو طرفہ چال چل رہی۔ اب ہوا کیا، قرآن مجید نے کہا وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ اخذ ہوتا ہے سامعین اکرام کہ محض کسی بات کو جاننا اس کے قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے کے لیے کافی نہیں، بلکہ جاننے کے ساتھ اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا اور اس کے نتائج کو پیش نظر رکھنا، یہ قبول کرنے اور ایمان لانے کے لیے ضروری ہے۔ یعلمون 2 دفعہ آیا قرآن نے کہا، وہ جانتے تھے، اور یہی صحابہ کے لیے آیا، یہ بھی جانتے تھے، لیکن ان کا جاننا یہ ہے کہ انہوں نے سنجیدہ غور کیا اور نتیجہ جو تعلیمات نبوی تھی اس کے نتائج پر غور کیا کہ اگر اسے پیچھے ہٹیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا۔ جانتے یہود بھی تھے، مگر محض جاننا قبول کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں، چوتھا پہلو جو عقل کے منفی استعمال کی طرف آیا، اس رکوع میں چوتھا ہے عقل کے منفی استعمال میں دوسرا، وہ آیت نمبر 78 اور 79 سے متعلق۔ فرمایا یہود کی یہ روش تھی کہ وہ کتاب الہی کو زبانی پڑھتے تھے، قرآن مجید نے بیان کیا، یہ سب سے اہم پہلو ہے آج کی گفتگو کا، غور سے سنیے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں کچھ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ اللہ کی کتاب کو جو تورات تھی اس وقت اس کے حقائق سے آشنا نہیں ہے۔ اس کے 2 تفسیریں علماء نے کی، امانیہ وہ صرف اس کو زبانی برکت کے لیے پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ سب کچھ کر دیا، اور دوسری تعبیر سنیے جو اس کی زیادہ قریب اور اصح حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے امانیہ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ گمانوں میں مبتلا ہے۔ عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کتاب پر سنجیدہ غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ جو جھوٹی من گڑت اور قصے کہانیاں علماء یہود سے سنتے ہیں ان کی بنیاد پر اپنا عقیدہ قائم کیا، امانیہ اپنی خواہشات پر عقیدہ قائم کیا، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ گمانوں پر مبنی بات ہے، اس کا کوئی حق کے ساتھ تعلق نہیں، یہ ان کی روش تھی۔ تو جب آپ کسی بات میں سنجیدہ اور گہرا غور و فکر نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو من گھڑت خوش گمانیوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، جس طرح آج کل ہم کر دیے گئے، جھوٹی قصے اور جھوٹی کہانیوں میں، عبداللہ ابن عباس کے لفظ ہیں، جھوٹے قصے اور جھوٹے کہانیوں میں مبتلا کر دیے۔ علماء یہود نے جب دیکھا کہ اب ان کو انگیج نہیں کیا جا رہا، یہ رسول اللہ کی طرف آیات تورات کی وجہ سے رجوع کرنے کی طرف جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو انہوں نے اپنے بزرگوں کے قصے اور کہانیاں گھڑ کے اور بائبل کے اصل کانٹیکسٹ اور متن سے ان کو ہٹا دیا، جس میں ان کو بڑی مدد ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہود کے عوام کو دور کرنے۔ اب اس بات کو ذرا غور سے دیکھیے، قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا امانیہ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ ان کی خواہشیں اور گمان ہیں جس پر وہ کھڑے، یعنی جو سستی نجات کے مقدس نسخے ہیں ہمارے ہاں رائج ہیں، جملہ میرا توجہ سے سنیے، سستی نجات کے مقدس نسخے، ہر ایک کے پاس ایک نسخہ ہے، اللہ نے عقل ہر ایک کو الگ دی، شعور ہر ایک کو الگ دیا، دل اور دماغ ہر ایک کو الگ دیا، مگر ہماری بخشش ہم نے دوسروں پہ ڈالی ہوئی ہے۔ آسان ہے نا، چونکہ بندہ انگیج ہو جاتا ہے اس سے، تو سستی نجات کے یہ مقدس نسخے عوام میں ہمیشہ پذیرائی پاتے ہیں، کیونکہ ان میں ان کو اپنی خوشحالی اور تصدیق نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کو اپنی غیر ذمہ دارانہ زندگی پر روک نہیں لگانا پڑتی،
ان کو اپنے کمفرٹیبل زون سے باہر نہیں آنا پڑتا، اور وہ مقدس، وہ جو خوشحالی کے مقدس قصے ہیں، سستی نجات کے مقدس قصے ہیں، وہ اتنا لطف دیتے ہیں، اتنا لطف دیتے ہیں کہ کرنے کچھ نہیں پڑتا اور آپ ہواؤں میں ہوتے ہیں ذہنی طور پر۔ یہودی علماء نے یہ قصے کہانیاں مشہور کر لی، جس کی بنیاد پر یہ قصے بیان کرنے والے بڑی شہرت پا چکے تھے علماء یہود، اور ان قصے گو نے امانیہم، جس کا لفظ قرآن، ان قصے گو نے رسول اللہ سے لوگوں کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد قرآن نے کہا کہ یہ جو قصے گو ہیں، ان کا آگے قرآن نے لفظ میں پڑھ دوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے، فرمایا من عند اللہ لیشترون بہ ثمنا قلیلا، یہ قصہ گو لوگ وہ ہیں جو تھوڑے درہموں کے عوض دین کو، اللہ کے دین کو اور اس کی تعلیمات کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ جب آپ کا دین قصے کہانیوں پر کھڑا ہوگا تو آپ کو انگیز کرنے کے لیے یہ سودے بازیاں کرنی پڑیں گی۔ پھر اگلا پہلو بیان ہوتا ہے 5واں، آیت نمبر 79، قرآن نے کہا جب دین کا سارا تصور حقائق، مضبوط استدلال اور معقول استنباط کی بجائے من گھڑت قصوں پر آتا ہے تو پھر طرح طرح کے بے بنیاد تصورات آپ قائم کر لیتے ہیں، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اور ہمیشہ کرتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیے، قرآن مجید نے اس قصے کہانی امانیہ اور یظنون کے لفظ کے بعد ان کا ایک بے بنیاد عقیدہ بھی بیان کیا کہ جب آپ کمزور استدلال پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ بے بنیاد عقائد کو ماننے لگ جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا اب ان کا بے بنیاد عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَّ النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، یہود یہ سمجھتے تھے کہ وہ تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، چونکہ وہ تو مقدس لوگ ہیں، ان کا تو گروہی تعلق کی بنیاد پہ یہ تصور کرنا کہ کوئی نجات ہے فلاں گروہ کی، یہ باطل تصور ہے۔ آگے فرمایا ایام معدودہ، اگر جائیں گے تو چند گنتی کے دن جائیں گے، اور علماء نے متفقہ اس کی شرح کی، ان کے نزدیک گنتی کے دن 40 تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کیونکہ 40 دن بنی اسرائیل نے گوسالہ پرستی کی تھی، بچڑے کی پوجا کی، تو وہ سمجھتے تھے اگر کوئی یہودی چلا گیا تو وہ 40 دنوں کے لیے جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے پوچھے کیا یہ اللہ سے وعدہ لے کے آئے ہیں 40 دنوں کا؟ فلن یخالف اللہ وعدہ، اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کوئی وعدہ ہے تو دکھائیں۔ آگے فرمایا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ سے ان چیزوں کی نسبت کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ جب کمزور دین جو ہوتا ہے، کمزور بنیاد پر کھڑا دین، وہ آپ کو من گھڑت قصے اور کہانیوں کی طرف لے جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں نجات کے آسان نسخوں کی طرف لے جاتا ہے، آپ کو مسلمان اور آسان نسخوں کی طرف نہیں جاتا، مسلمان اپنے آپ کو جد و جہد میں ڈالتا۔ چھٹا اور آخری حصہ، آیت نمبر 80 اور 82، فرمایا بلا، اب یہ اصول ہے، عقلیت کا اصل الاصول، جو میں نے اپنی کتاب کی طرف اشارہ کیا جو آئے گی، اس کا اصل الاصول کی آیت ہے جو اس کے مقدمے میں جس پر ہو، اصل الاصول۔ فرمایا اب آپ لوگ سب لوگ یہ سن لیں، فرمایا بلا من قصب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدین، سن لو جو گناہ، معصیت اور برائی کرے گا وہ برائی اس کو گھیر لے گی اور وہ گھیر کے جہنم میں لے جائے گی اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اولئک اصحاب الجنہ، صرف وہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ عقلیت کا یہ اصل الاصول ہے کہ جو آپ کریں گے وہ آپ کاٹیں گے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے۔ تو جو ایمان کے ساتھ عمل صالح لائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو گویا یہود میں جو نجات کا گروہی نجات کا تصور تھا کہ طبقاتی نجات، آپ فلاں طبقے سے جڑ جائیں، آپ فلاں سلسلے سے جڑ جائیں، فلاں گروہ سے جڑ جائیں، فلاں مسلک سے جڑ جائیں، فلاں مکتب سے جڑ جائیں اور نجات ہو جائے گی، اس کا اسلام میں کوئی تعلق۔ آپ کسی بھی مکتب فکر سے ہیں، کسی بھی مسلک سے ہیں، کسی بھی سلسلے سے ہیں، اگر آپ قرآن و سنت کی تعلیمات پر ہیں تو آپ کی نجات ہے، اور اگر آپ کسی بھی طبقے سے ہیں اور اگر آپ اس تعلیمات کے خلاف ہیں تو آپ کی نجات ہے۔ بس یہ اصول ہے۔ تو یہاں یہود کے اس تصور کا رد کیا کہ اپنے گروہی طبقات کی بنیاد پر نجات کا تصور باطل ہے، بلکہ اصل کیا ہے، جو نیکی کرے گا اس کو نیکی گھیرے گی اور نیکی جنت میں لے جائے گا، اور جو برائی کرے گا اس کو برائی گھیرے گی اور برائی جہنم۔